بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی کتاب الحکیم والقرآن المجید وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون صلوات بید محمد. عزیزان سید الشہداء، 8 ماہ محرم الحرام اور آج کی تاریخ منسوب ہے اس ہستی سے کہ جس نے اپنے امام کی اطاعت کرتے ہوئے اللہ کی راہ میں اپنے دونوں بازوؤں کو قلم کرا دیا اور اسلام کے پرچم کو گرنے نہیں دیا. یہ آج پوری دنیا کو پیغام ہے کہ اسلام کا پرچم کسی بھی صورت گرنا نہیں چاہیے، چاہے تمہارے بازو قلم ہو جائیں. اس وقت کا یزید اگر آج نگاہ ڈالے تو اسے نظر آئے کہ تم نے 2 بازو قلم کیے تھے. آج پوری دنیا میں لاکھوں بازو عباس کا پرچم لیے چل رہے ہیں. جب خدا کے لیے کوئی کام کیا جائے تو خدا اس کو باقی رکھتا ہے. اگر ہم بھی آج خدا کے لیے کوئی بھی کام کرتے ہیں تو خدا ہمارے کام کو زندہ رکھے گا. کربلا بھی خلاصہ کیا جائے تو یہی داستان ہے کہ ایک گروہ خدا کے لیے آیا، لا الہ الا اللہ کے لیے آیا اور اپنا سب کچھ اسی لا الہ الا اللہ کے لیے دے دیا. آج خدا نے پوری دنیا میں ان کا نام کیسا روشن کیا ہوا ہے. پوری دنیا میں آج دیکھیں جہاں جہاں تک آپ کو ہر فضا ہو، چاہے وہ سوشل میڈیا ہو، چاہے وہ ریڈیو ہو، چاہے وہ پرنٹ میڈیا ہو، پوری دنیا میں جہاں جہاں صرف ایک ہی نام ہے جو گونج رہا ہے اور وہ کیا ہے؟ حسین. حسین. اب یہاں 2 طریقے ہیں امام حسین سے جڑنے کے، 2 طریقے. اور ضروری نہیں ہے کہ ایک طریقہ ہے تو دوسرا نہیں کرنا، نہیں، یہ دونوں ضروری ہے. یعنی 2 طریقوں سے، 2 جہت سے آپ کو امام حسین سے کنیکٹ ہونا ہے. ایک انفرادی طور پر، یعنی آپ ذاتی طور پر، شخصیت، آپ کی پرسنالٹی، چاہے جوان ہیں، چاہے بوڑھے ہیں، چاہے بچے ہیں، چاہے خاتون ہے، مرد ہے، چاہے دنیا میں ڈاکٹر ہے، انجینئر ہے، اسٹوڈنٹ ہے، کچھ بھی ہے، اس کو ذاتی طور پر اپنے آپ کو امام حسین سے جوڑنا ہے، کنیکشن کریٹ کرنا ہے. اور دوسرا اجتماعی طور پر معاشرے کے حساب سے امام حسین کے تک پہنچنا ہے. کیونکہ امام حسین صرف ذاتی ارتقاء کے لیے، کمال کے لیے کربلا نہیں آئے. یعنی امام حسین صرف اس لیے کربلا میں نہیں آئے کہ بس آپ مجلس سنیں اکیلے، آپ روئیں، گریہ کریں اور آپ ثواب کمائیں اور کمال پہ جائیں، اور اب آپ نہیں. امام حسین ذاتی طور پر بھی انسان کو بلند کرنا چاہتے ہیں، لیکن امام حسین حقیقتاً معاشرے کی بقا کے لیے کربلا آئے تھے. تو اگر آج سوسائٹی اس مقصد سے دور ہے تو 2 ایشو ہو سکتے ہیں، یا لوگ امام حسین کو نہیں سمجھے، یا پھر جو امام حسین کا پیغام پہنچا رہا ہے وہ صحیح پیغام نہیں پہنچا رہا. امام حسین نے اپنے بیانات کے ذریعے سے یہ کہہ دیا، وہی بات جو میں ہر روز شروع میں کرتا ہوں. کیا کہا امام حسین نے مکہ چھوڑتے وقت؟ جو اپنے خون کا بذل دے سکتا ہے، خون کی قربانی دے سکتا ہے، جو دنیا کو ترک کر سکتا ہے، جو خدا سے ملاقات چاہتا ہے، وہ کوچ کرے ہمارے ساتھ. وہ یہ شرائط ہے. دنیا چھوڑنا شرط ہے، قربانی دینا شرط ہے، خدا سے ملاقات کرنا یہ بھی شرط ہے. اور یہ سب تب ہوگا جب آپ امام کے ساتھ ہوں. آپ امام کے بغیر دنیا چھوڑ دیں کوئی فائدہ نہیں ہے، آپ اپنی قربانی دے دیں کوئی فائدہ نہیں ہے. اور خدا سے ملاقات ویسے امام کے بغیر مشکل ہی ہے، ویسے امام کے بغیر آپ مل بھی نہیں سکتے خدا سے. یہ سب ہوگا تب آپ کہیں کہ ہاں ہم امام کے ساتھ چل رہے ہیں.
امام کا سفر 61 ہجری میں کارواں کربلا میں آ کر رکا، لیکن امام کا سفر باطن کائنات میں کربلا میں نہیں رکا، بلکہ امام کا سفر کربلا سے شروع ہوا ہے اور قیامت تک اپنے اس کاروان میں ہم سب کو لے کے جا رہا ہے، سب کو لے کے جا رہا ہے۔ اسی لیے ضروری ہے وقت کی کربلا پہچانی جائے، وقت کے یزید کو پہچانا جائے، تبھی پھر وقت کا امام سمجھ میں آئے گا۔ بڑی شادی سی مثال ہے، بہت ساری جگہوں پر جلوس نکلتے ہیں، دوسرے ملکوں میں، ہمارے یہاں تو خیر ایسے کوئی مسائل نہیں ہیں، بہت سارے ملکوں میں بعض اوقات ہم ویڈیو بھی دیکھتے ہیں، ماشاءاللہ دیکھیں جی بڑا زبردست جلوس نکلا ہوا ہے، لوگ علم بھی لے کے جا رہے ہیں، ماتم یا حسین کر رہے ہیں، دیکھیں جی کیسے ماشاءاللہ وہاں لوگ ہیں، پولیس سیکیورٹی دے رہی ہے۔ اور اسی جگہ پر اگر آج کی کربلا کا آپ ذکر کریں تو وہی پولیس آپ سے پرچم بھی چھین لے گی اور آپ کو مارے گی بھی صحیح، اور یہ بات کوئی ڈھکی چھپی نہیں ہے، انٹرنیٹ بھرا پڑا ہے۔ ارے مولانا صاحب ہاں وہ تو جلوس نکل رہا ہے، ماشاءاللہ کتنا بہترین جلوس نکلتا ہے، کتنا زبردست جلوس نکلتا ہے لندن میں، کیا آزاداری ہوتی ہے لندن میں، بہت اچھی بات ہے، مومنین واقعاً خلوص سے کرتے ہیں، پولیس تو سیکیورٹی دیتی ہے، بالکل دیتی ہے، لیکن وہیں پر فلسطین کا جھنڈا لے کے آپ نکلے۔ ہم نہیں پہچانے حسین کو، دشمن پہچان گیا، دشمن کو پتا ہے یہ 61 ہجری پر روتے رہے ہمیں کوئی فرق نہیں پڑے گا، لیکن اگر یہ آج کے امام کے لیے تیار ہوئے تو اس کو روکو، روکے۔ امام خود فرما رہے ہیں مثلی، میرے جیسا۔ امام نے یہ نہیں کہا میں یا یزید، نہیں، امام نے کہا میرے جیسا۔ میرے جیسے سے مراد کیا؟ یعنی حسینیت کا سسٹم اس جیسے، یعنی کیا؟ یزید نہیں، یزیدیت کے سسٹم پوری قیامت تک میرے جیسا، یعنی حسینی سسٹم کا بندہ یزیدیت کے سسٹم کی بیعت نہیں کرے گا، نہیں کرے گا۔ یا تو امام حسین کو پہچانا ہی نہیں ہے اگر وہ یزید کو نہیں پہچان رہا، یا پھر وہ خاموش بیٹھا ہوا ماجرا دیکھ رہا ہے۔ اذان محترم، آسان تھوڑی تھا کربلا پہنچنا، اطاعت بہت مشکل ہے۔ کتنے لوگ تھے جب امام کربلا کی طرف مدینہ بھی چھوڑ رہے تھے تو لوگوں نے امام کو کہا مت جائیے، کیوں لے کے جا رہے ہیں، خواتین کو کیوں لے کے جا رہے ہیں، بچوں کو کیوں لے کے جا رہے ہیں، آپ اکیلے جائیں۔ رستے میں کتنے لوگ ملے امام کو، بہت لوگ ملے، کہا مولا وہاں چلتے ہیں، ابھی وہاں چلیں، بصرہ میں ہزاروں لوگ ہیں، تلواریں ہیں، یہ امام کو مشورہ دے رہے ہیں۔ جو امام کو پہچان جائے اسے پھر آپ مدینہ میں دیکھیں کہ جب مولا کائنات کے گلے میں رسی ڈلی ہے، سلمان کی نگاہیں مولا کی نگاہوں میں ہیں، کیوں؟ جو نگاہیں کہیں گی سلمان وہی کرے گا، اسے اطاعت کہتے ہیں، اطاعت۔ امام کو اطاعت چاہیے، قرآن کہہ رہا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم۔ کس کی؟ اللہ کی اطاعت کرو، رسول کی اطاعت، جیسی اللہ کی اطاعت ہے ویسے ہی رسول، اور جیسے ہی اللہ اور رسول کی اطاعت ہے ویسے ہی اولی الامر کی۔ اب ہمارے دوست بہت سارے جو فرقے ہیں وہ کہتے ہیں اولی الامر حاکم وقت ہوتا ہے، حاکم جو بھی حاکم ہے وقت کا وہ اولی الامر ہے، تو ہمارے ہاں تو ہر تھوڑے تھوڑے دنوں بعد اولی الامر چینج ہوتا رہتا ہے بھائی، تو ابھی آپ کیا کریں گے؟ وہاں پھر اطاعت کرنی پڑتی ہے، پھر اب کیا کریں، کبھی ان کی کریں کبھی ان کی کریں، تو پھر لڑائی کیوں ہے اتنی؟ اس کا مطلب کہ ویسے بھی لاجیکل پروف نہیں ہے، کیونکہ اللہ کبھی بھی کسی کی اطاعت کو نہیں کہے گا جس کا خود راستہ صحیح نہ ہو۔ خدا کیسے بولے گا؟ خدا اس کی اطاعت کو کرے گا جو عین ہو بہو رسول کی اطاعت کرتا ہو، رسول کی اطاعت کرتا ہو۔ اور خدا کسی ایسے شخص کی اطاعت کا حکم دے دے جس سے خود غلطی ہوتی ہو، جس سے خود کوئی نہ کوئی کوتاہی ہو جائے، تو قیامت میں آپ اس کو کہہ سکتے ہیں کہ پروردگار ہم نے تھوڑی کی، ایس نے غلط کیا ہے، تو پھر کیا آپ کا حساب کتاب ہونا چاہیے؟ نہیں ہونا چاہیے، لیکن خدا تو حساب کتاب کرے گا۔
تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جس کی خدا اطاعت کا حکم دے رہا ہے وہ معصوم ان خطا ہو، یعنی خطاؤں سے معصوم ہو، اور وہ کوئی اور ہو ہی نہیں سکتا جس کا خود خدا انتخاب نہ کرے، لیکن اطاعت چاہیے۔ خیر یہ ساری باتیں ماشاءاللہ آپ لوگ جانتے ہیں، یہ وہ نئی باتیں نہیں ہیں۔ اصل یہ ہے کہ اطاعت کیسے کی جائے۔ اطاعت کرنا جانے میں چند دن آپ کے درمیان میں رہے، خدا کی بارگاہ میں شکر گزار ہے، پروردگار نے ہر سال کی طرح توفیق دی آپ مومنین کے درمیان میں حاضر ہوں، اور یہاں کی انتظامیہ بھی، خادمان اہل بیت، جتنے بھی لوگ بہرحال اس مجلس کو، رضویہ کوآپریٹو سوسائٹی ٹرسٹ ہو گیا، پولیس، اسکاؤٹ، سیکیورٹی، جتنے بھی لوگ بہرحال، پولیس، رینجرز، اہل آن محلہ، یہ سب کی محنت ہوتی ہے، ایک شخص کی محنت نہیں۔ آپ کو میں یہاں نظر آتا ہوں یا وہ جو مائک پہ اعلان کر رہا ہوتا ہے، پیچھے بہت لوگ ہوتے ہیں جن کو کوئی جانتا بھی نہیں ہے، جو اتنی محنت کر رہے ہوتے ہیں، رات کو 1:30-2 بجے وہ فری ہوتے ہیں آپ کی پارکنگوں کے سے گاڑیاں باہر نکال کے۔ کون دیکھ رہا ہے؟ کسی کا نام بھی نہیں پتہ، بچیاں، ہماری بیٹیاں جو والنٹیئر کھڑی ہوئی ہیں، لائنیں بنا رہی ہیں، سب کون جانتا ہے ان کو؟ کوئی بھی نہیں جانتا، نہ یہ چاہتی ہیں ان کو کوئی جانے۔ کیوں؟ کیونکہ ان سب کو ایک شخص دیکھ رہا ہے، ایک شخص، اور وہ کون ہے؟ وہ حسین ہے، کیونکہ یہ کام امام حسین کے لیے کیا جا رہا ہے، اور اس کا اجر بھی امام حسین کی بارگاہ میں محفوظ ہے۔ تو اس لیے بہرحال ہم اپنی ذمہ داری کو نبھائیں۔ تو اب ہماری جو گفتگو تھی، بہرحال آخری دن آج اور کل کا دن آخری ہے، وقت نہیں ہے بہت زیادہ کہ اب اس گفتگو کو بہت کھولا جائے، میں بہت تیزی سے سمیٹتا ہوا، وقت بھی بہت تھوڑا ہے، کہ ہمیں ایک ایسی سوسائٹی بنانی ہے، ایک ایسا معاشرہ بنانا ہے جس میں ہم اپنے امام کو دعوت دے سکیں، جس میں ہم اپنے امام تک پہنچ سکیں۔ جیسے شاعر جو تھے زین، خدا ان کی دل کی آنکھوں کو نورانی کرے، جتنے خود بھی شاعر، کلام بھی شاعر، حالانکہ ان آنکھوں سے نہیں دیکھ سکتے، مگر امام حسین فرماتے ہیں اندھی ہو وہ آنکھ تجھے جو نہ دیکھ سکے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ باطن کی آنکھ روشن ہونی چاہیے، اس آنکھوں کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ تو ان کا کلام، شعر پڑھا تھا نا کہ حل من ناصر کی جو امام نے صدا دی، کون ہے جو امام کی صدا کو سن کر چلنا شروع کر دیا؟ تو ہمیں اس معاشرے کی تشکیل کرنی ہے، اس سوسائٹی کو بنانا ہے جس میں ہم امام کو دعوت دے سکیں۔ اور بہت ساری چیزیں میں نے آپ کی خدمت میں عرض کی، کیونکہ آپ زیادہ تر جوان ہیں ماشاءاللہ، اور جوان ہی ماشاءاللہ سنتا ہے، بزرگ بھی ماشاءاللہ جوان ہی ہیں جو بیٹھے ہوئے ہیں۔ عزیزان محترم، ایک چیز جو جوان کے اندر ہوتی ہے وہ ہم نشینی ہے، ساتھ اٹھنا بیٹھنا، ہم نشینی، ساتھ کون اٹھتا ہے، کون بیٹھتا ہے، کہاں اٹھتا بیٹھتا ہے۔ شروع انگلش میں جو کہتے ہیں کہ مین از نون بائی ہز کمپنی، انسان جو ہے وہ اپنی بیٹھک سے پہچانا جاتا ہے۔ یہ بچہ کہاں بیٹھتا ہے، یہ جوان کہاں بیٹھتا ہے، یہ آفس میں کن کا دوست ہے، یہ محلے میں کس کا دوست ہے، یہ جاتا کہاں ہے۔ یہ جو دوستی ہوتی ہے نا، ہم نشینی، یہ انسان کے اوپر اثرات مرتب کرتی ہے۔ اب آپ بولے نہیں میں تو بہت اچھا ہوں، میرے دوست خراب ہیں، تو تھوڑے دنوں میں آپ بھی ان دوستوں کی طرح اچھے ہو جائیں گے۔ دو ہی آپشن ہے نا، یا دوست اچھے ہو جائیں گے یا آپ اچھے ہو جائیں گے، جو کہ بہت کم چانس ہوتا ہے، واقعاً بہت کم چانس ہوتا ہے کہ انسان زیادہ لوگوں سے اثر نہ لے، اور وہ بھی اگر ایسی محفل ہے جہاں گناہ ہو رہا ہو تو پھر اور مشکل ہو جاتا ہے۔ تو ہمیں، اور یہ سوسائٹی بہت امپورٹنٹ ہے کیونکہ یہ اسی سے ڈیزائن ہو رہی ہے، 2 دوست 3 دوست 4 دوست، 2 دوست 3 دوست 4 دوست، یہ سوسائٹی بن رہی ہے۔ اور یہ آفس میں کلیگ کون سے ہیں، یونیورسٹی میں کون ہے، محلے میں، یہ ایسی بن رہی ہے، یہ سوسائٹی اسی طرح ڈیولپ ہوتی ہے، ایک دوسرے سے کنیکشن۔ اگر ہم اپنے سراؤنڈنگ کو، اطراف کو اچھا کر لیں تو کم از کم ہم اپنے امام کے لیے تیار ہو سکتے ہیں۔ ہم اگر 2-4 لوگ اچھے ہو جائیں، اب کچھ 1-2 حدیث میں آپ کی خدمت میں پیش کرنی ہے کہ دوست کیسا ہونا چاہیے، کس کے ساتھ آپ اٹھیں اور کس کے ساتھ آپ بیٹھیں، تو ہم اپنے معاشرے کو، اور بہت ضروری ہے جانے محترم، اچھا دوست وہ ہے جو تنہائی میں آپ کو آپ کی برائی بتاتا ہو، دوسروں کے سامنے تو بے عزتی ہے، دوست نہیں کرتا ایسا۔ دوست تنہائی میں آپ کی برائی بتا، اگر اچھا دوست،
دوست برائی کو پہلے سے آپ کے لیے نشاندہی کرتا ہے. اور کتنا اچھا وہ دوست ہو جو اپنے دوست کو تہجد کی نماز میں اٹھائے. ایسا دوست، اب آپ کہیں گے مولانا صاحب ایسا میرا کوئی دوست نہیں ہے، تو آپ کسی کے دوست بن جائیں. ایسے آپ اس کو فون کر کے اٹھائیں، تہجد پڑھ لو. تو کچھ حدیثیں ہیں جو میں آپ کی خدمت میں، پہلی حدیث جو ہے وہ حضرت لقمان کی ہے. حضرت لقمان کہ جن کے لیے پروردگار نے قرآن میں سورہ نازل کیا ہے، ان کی جو ہے وہ انہوں نے اپنے بیٹے کو نصیحتیں کی ہیں. اور یہ نصیحتیں جو انہوں نے اپنے بیٹے کو کی ہیں، اور حضرت لقمان دیکھیں، حضرت لقمان نبی نہیں تھے مگر اور غلام تھے، لیکن اللہ نے حکمت کو ان کے اندر جاری کیا ہوا کہ اللہ نے قرآن کا سورہ ان کے نام سے نازل کر دیا. یعنی آپ اگر اپنے اندر اتنی ایبلٹی پیدا کر دیں تو پھر آپ کا ذکر قیامت تک ہو سکتا ہے. جیسے حضرت لقمان جو ہے وہ اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے ہیں کہ یا بنیا جالس العلماء وزاحمہم برکاتک، کہ اے میرے بیٹے عالموں کے ساتھ، دانشمندوں کے ساتھ، علماؤں کے ساتھ بیٹھا کرو اور دو زانو ہو کے بیٹھا کرو. کیوں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ ان کے وجود کی وجہ سے تمہارے دل پر حکمت کا نور زندہ کر دے گا. اب ہم میں سے کتنے لوگ علماؤں کے پاس بیٹھتے ہیں، یا عالم یا دانشمند اچھے پڑھے لکھے لوگوں کے پاس، کتنا ہم ادھر ادھر گزارتے ہیں. تو اب آپ بولیں گے مولانا صاحب علماء کہاں سے لائیں، اتنے سارے سب بیٹھے ہیں. نہیں، جہاں آپ رہتے ہیں، جہاں آپ نماز پڑھتے ہیں وہاں علماء ہیں. ہفتے میں ایک دن جمعے کی نماز پڑھنے جاتے ہیں، شب جمعہ دعائے کمیل پڑھنے جاتے ہیں. خوب تھوڑی دیر بیٹھ سکتا ہے آدمی. بیٹھنے کے ساتھ ان کے وجود کی برکت کی وجہ سے انسان کے قلب کے اندر نور جاری ہو سکتا ہے. کیسے؟ وہ بیان کرتے ہیں کہ ایسے دل زندہ ہو جائے گا جیسے زمین بارش کے بعد زندہ ہو جاتی ہے. ایک ہم نشینی، اچھے علماء، اچھے دوست، اچھے پڑھے لکھے، ہو سکتا ہے بہت عالم نہ ملیں آپ کو لیکن ایک اچھی شخصیت ہو، اس کے ساتھ بیٹھیں، سیکھیں اور دو زانوؤں کے احترام کے ساتھ بیٹھیں. قرآن کے لیے جانے محترم میں آج پڑھ رہا تھا، قرآن نور ہے، نور. ایک شخص عالم دین ہے، کہتے ہیں میں قرآن پڑھا تھا، میں نے دھیان نہیں دیا، کرسی کے نیچے بیٹھا، میں نے ایسی قرآن پڑھا. میں نجف میں مولا امیر کے حرم میں زیارت کرنے چلا گیا. جیسے ہی میں ذہن میں پہنچا تو میری ملاقات آیت اللہ قاضی طباطبائی سے ہوئی. انہوں نے بغیر کچھ پوچھے، بغیر کچھ مقدمے کے مجھے فوراً کہا کہ قرآن کی تلاوت کرتے وقت ادب کا خیال رکھا کرو. کیوں ادب کا خیال رکھیں؟ آپ کو پتا ہے قرآن کیوں؟ قرآن کیا ہے؟ علی مال قرآن قرآن مال علی، قرآن کے ساتھ ہے اور قرآن، وہ امام علی علیہ السلام کون ہے؟ امام ہے. تو آج کا امام قرآن کے ساتھ ہے اور قرآن امام کے. اگر امام غیبت کے پردے میں ہے تو ہمارے پاس کیا ہے؟ قرآن نہیں ہے گھر میں ہے. تو قرآن اگر امام زمانہ میرے پاس ہوتے، بیٹھے ہوئے ہوتے، تو میں امام کے سامنے کیسے بیٹھتا، امام کا کیسے ادب کرتا؟ تو کیا میں قرآن کا بھی ویسے ہی ادب کر رہا ہوں کیا؟ ابھی امام تو نہیں ہے نا، قرآن تو ہے. میں امام کو دیکھنا چاہتا ہوں، مولانا صاحب وظیفہ دے دیں، کوئی وظیفہ. آیت اللہ عظمہ بہجت سے کسی نے پوچھا کہ امام زمانہ کو دیکھنا چاہتا ہوں، کیا کروں؟ انہوں نے کہا قرآن ہے. کہا وہاں قرآن کو کھولو اور دیکھو. مگر ہمارے ہاں تو قرآن لحاف میں مخمل کے، اس پہ ڈوری بھی اتنی لمبی ہوتی ہے کہ 10 دفعہ لپیٹی جاتی ہے اور اوپر رکھا ہوا ہے بس. عزیزان محترم، قرآن نور ہے، نور. اگر آپ چاہتے ہیں آپ کے اندر نور آئے تو قرآن کی تلاوت کریں. کلام الہی ہے. جس ہستی سے امام حسین نے کیا کہا؟ اگر خدا سے ملاقات چاہتے ہو. اب اس لیے آئے نا، میں بار بار اس لیے ریپیٹ کرتا ہوں کہ آپ موضوع سے دور نہ ہو جائیں. امام نے کیا فرمایا کہ خدا سے ملاقات چاہتے ہو، جس شخص سے آپ ملنا چاہتے ہیں کیا آپ اس کی باتیں سننا پسند نہیں کریں گے؟ جس شخص سے آپ ملنا چاہتے ہیں اور آپ کو کہا جائے کہ جس سے آپ ملنا چاہ رہے ہیں یہ کتاب تو اسی کی ہے،
آپ کہیں گے ہاں بڑے شوق سے دیجئے، کیا کہا ہے اس نے؟ یہ کہا ہے. تو کیا میں روز اس کی سن رہا ہوں؟ ابھی کل میں نے آپ کو تھوڑی سی نہج البلاغہ سنائی، تھوڑی سی، جس کو مانتے ہیں اس کی بھی تو سننی چاہیے نا. اب جس سے ملاقات چاہتے ہیں، جو مالک یوم الدین ہے، جو خالق ہے ہمارا، جس نے پوری کائنات کو بنایا ہے، جس نے ہمیں اس قابل کیا کہ ہم اس نعمتوں سے استفادہ کر سکیں، کیا آپ کا دل نہیں چاہتا کہ وہ آپ سے باتیں کرے؟ دنیا جہان کی باتیں ہم سنتے رہتے ہیں، واٹس ایپ، فیس بک، انسٹاگرام، پتہ نہیں دنیا کیا کیا بول رہی ہے، ہم سنتے جا رہے ہیں. کوئی تھوڑا سا ٹائم نہیں ہے کہ ہم یہ بھی تو سنیں کہ جہاں پروردگار خود کہہ رہا ہے وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، میں نے تمہیں اور جن کو خلق ہی نہیں کیا سوائے اس کے کہ تم میری بندگی کرو. نور ہے، نور. ایک حافظ قرآن تھے، کاظم کربلائی کے نام سے مشہور تھے، کم میں ان کا مرکز ہے، قبر ان کی کم میں ہے. معجزاتی طور پر قرآن حفظ ہو گیا، پڑھے لکھے نہیں تھے، کسان تھے، کھیتی باڑی کرتے تھے، معجزاتی طور پر کرم ہوا، قرآن حفظ ہو گیا. جب ان کو کم میں لایا گیا کہ ان کو قرآن حفظ ہو گیا، تو ایسی کتابیں جو عربی میں تھیں بغیر زیر و زبر کے، عربی کی کتابیں تھیں جو درس کی ہوتی ہیں، تو ان سے پوچھتے تھے کہ اس میں قرآن کی آیتیں کہاں ہیں؟ تو وہ جہاں پر انگلی لگاتے تھے وہیں کہا آپ کو پڑھنا نہیں آتا، آپ کیسے کر رہے ہیں؟ کہا جہاں قرآن ہے وہاں مجھے نور نظر آتا ہے. دوسری حدیث ایک حضرت لقمان سے، ایک حضرت عیسیٰ سے، اور یہ بیان کس نے کی ہے؟ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ صلی محمد. پیغمبر اسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ نے اپنے جو ان کے ساتھ حواری ہوتے تھے، ان کے ساتھ جو ساتھ ساتھ چلتے تھے، انہوں نے حضرت عیسیٰ سے پوچھا کہ یا روح اللہ، ہم کن کے ساتھ بیٹھا کریں، کن کے ساتھ اٹھیں بیٹھیں؟ تو حضرت عیسیٰ نے فرمایا کہ اس کے ساتھ بیٹھو جس کو دیکھ کر تمہیں خدا یاد آیا کرے، تمہیں خدا یاد آئے، اور اس کے ساتھ بیٹھو جس کے ساتھ بیٹھنے سے تمہارے علم میں اضافہ ہو. دوسری کوالٹی. تیسری کوالٹی، اس کے ساتھ بیٹھو جو تمہیں آخرت کی طرف لے کر جائے. 3 کوالٹیاں. اب یہاں عالم نہیں ہے جو آپ کو پریشانی ہو جائے کہ مولانا صاحب عالم کہاں سے لائیں، ابھی تو سیدھا سیدھا اوپن گراؤنڈ ہے یہ. 3 کوالٹیز. پہلی کوالٹی کیا ہے؟ کہ جس کو دیکھ کر خدا یاد آئے. اب ضروری نہیں ہے کہ یہ ساری کوالٹیاں ایک ہی کے اندر پائی جاتی ہوں. ہو سکتا ہے کسی کو دیکھ کے خدا یاد آئے، کسی کے ساتھ بیٹھنے سے علم میں اضافہ ہو، اور کسی کے ساتھ بیٹھنے سے انسان آخرت کی طرف متوجہ ہو سکتا ہے ساری چیزیں ایک ہی کے اندر ہوں. اس سے اچھی کیا بات ہے؟ تو اب ایسا دوست کہاں سے ڈھونڈے مولانا صاحب؟ اب یہ بھی بڑی ایبسٹریکٹ سی بات ہے کہ دوست ایسا ہو کہ جسے دیکھ کر خدا یاد آئے. خدا کیسے یاد آتا ہے؟ یعنی کیا ہو، اس کی شکل کیسی ہو، کیا ہو اس کے اندر کہ خدا یاد آئے؟ کیا ہو؟ آپ تھوڑی دیر خود سوچیں، میں پاز دیتا ہوں. کیا ہو ایسا؟ کیا چیز ہو؟ مطلب ہو سکتا کسی کو دیکھ کے مجھے فلانا واقعہ یاد آ گیا. کیوں یاد آ گیا؟ کہ یہ شاید اس جگہ موجود تھا. یا بہت، آج میں نے اپنے بہت پرانا دوست، مجھے کہیں باہر تھا، کہیں اسی طریقے سے میسج آیا، بہت پرانا، اس کی میں نے جیسی تصویر دیکھی تو مجھے وہ بہت پرانا ٹائم جو میں نے اس کے ساتھ گزارا تھا مجھے یاد آ گیا. کیوں؟ کیونکہ وہ میری پاسٹ کے، میری زندگی کے کچھ حصوں میں تھا، تو فوراً اس کی تصویر نے ٹائم کو کراس کیا، جگہ کو کراس کیا، کئی سال پیچھے مجھے لے گئی، مجھے یاد آ گیا. کوئی چیز
اس کی اور اس حادثے کی کنیکشن ہونی چاہیے. یا مثال کے طور پر کسی نے کچھ کپڑے پہنے ہوئے ویسے تو اس کے کپڑے دیکھ کے آپ یعنی کوئی ایسی چیز ہوتی ہے جو کنیکٹ کرتی ہے نا کسی اور جگہ سے, کسی اور جگہ سے. اب کیا ایسا ہو, کیا چیز ایسی ہو کہ جو خدا کے ساتھ کنیکٹ کر دے, خدا یاد آ جائے. کیا ہو ایسا, کیا کروں میں ایسا کہ کوئی مجھے دیکھے اسے خدا یاد آئے. کیا ہو جب اب آپ بولیں گے میں ایسا دوست کہاں سے ڈھونڈوں, تو آپ کو ایسا دوست ڈھونڈنے کی ضرورت نہیں ہے. عزیزان محترم, حدیث آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں کہ آپ کسی دوست کو ڈھونڈیں, آپ خود ایسے بن جائیں کہ جسے دیکھ کر لوگوں کو خدا یاد آئے. اور وہ کیا ہوگا, کہ کپڑے سے پہنوں, احرام پہن کے گھوموں کہ لوگوں کو خانہ کعبہ یاد آئے؟ نہیں. کیا قلب. آپ کسی کی یادیں جو ہیں, تھوڑا سا سخت ہو جائے گا, وقت کافی آگے نکل گیا ہے لیکن اب میں بات پوری کر کے اٹھوں گا. یادیں یاد کرنا یہ ہارڈ ویئر نہیں ہے. آپ نے کسی کو یاد کیا, آپ کے وزن میں اضافہ نہیں ہوتا. یہ یاد کہاں ہے؟ یہ یاد باڈی پہ نہیں ہے, یہ یاد اندر ہے, سافٹ ویئر میں. سافٹ ویئر کیا ہے؟ آپ کی روح. آپ کی روح کنیکٹ کرتی ہے خدا سے. آپ اپنی روح کو اس قابل کریں کہ جب کوئی آپ کے بدن کو دیکھے تو آپ کی روح آپ کے بدن پر حاوی ہو. نہیں پتا میں آپ کو سمجھا پایا کہ نہیں پایا. یعنی کہ اب دوبارہ سے ہو نا, ایکویشن خراب ہو گئی, دوبارہ شروع کر دی اوپر سے. کیا کوئی بہت موٹا ہوگا؟ کیا کوئی باڈی بلڈر ہو؟ کوئی پتلا ہو؟ نہیں, ایسا اس کا تعلق ہی نہیں ہے. تو پھر کیا ہو؟ کیونکہ جو یاد ہے اس کا تعلق بھی آپ کے اندر سے ہے, باہر سے نہیں ہے, اندر سے ہے. روح جب بدن کے قید سے آزاد ہوتی ہے تو زمانے پہ چھا جاتی ہے. بہت سارے لوگ ہوتے ہیں نا ایسے کہ کبھی محفل میں آ گئے تو ایسا لگتا ہے کہ ایک عجیب سی خوشی آ گئی ہے. یا بہت سارے لوگ ایسے ہیں کہ صرف جن کی یاد آئے, یاد خود نہیں ہے, یاد آئے خدا یاد آ جاتا ہے. کیا وہ اپنی روح کے اوپر کام کرتے ہیں, روح کے اوپر. تو کیا ہم اپنی روح پہ کام کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے؟ کیونکہ ظاہر ہے روح نے باہر آنا ہے نا, روح باہر آئے گی, روح معاشرے کو بہتر کرے گی. یہ سب سافٹ ویئر ہے, ہارڈ ویئر نہیں ہے. اب میں کیسے کروں؟ سب کچھ مجھے آپ کو دے کے جانا ہے, مجھے صرف سوال چھوڑ کے آپ کے ذہن میں نہیں جانے. عزیزان محترم, روح بلند کرنے کے لیے اپنے وقت کے امام سے رابطہ جوڑنا پڑتا ہے. وہ جو آپ کی روح کو آپ کے خدا تک لے کے جائے. اب آپ بولیں کیا خدا محتاج ہے؟ خدا کسی کا محتاج نہیں ہے. انتم الفقراء الی اللہ, تم محتاج ہو, وہ غنی ہے. لیکن اس نے سسٹم ایسا بنایا ہے کہ اس طریقے سے آؤ گے تو پہنچ پاؤ گے. اہدنا الصراط المستقیم. پروردگار تو ہمیں سیدھے راستے پر, ہماری ٹرانسلیشن میں کیا ہے, قائم رکھ. یہ نہیں کہ مجھے سیدھا راستہ دکھا, سیدھا راستہ تو میں نے دیکھا ہوا ہے. کون سا راستہ؟ وہ راستہ جو اس سے پچھلی آیت ہے, انعمت علیہم, جس پر تو نے اپنی نعمتوں کو تمام کر دیا ہے, اس راستے پر قائم رکھ. یہ راستہ تیری طرف جاتا ہے. یہ کس کا راستہ ہے؟ کس پر نعمتوں کو تمام کیا؟ یہ سب آپ جانتے ہیں. کہاں پر یہ قرآن کی آیت نازل ہوئی ہے کہ جہاں نعمتیں تمام ہو گئی, وہ کچھ نہیں ہے, وہ وہی راستہ ہے. امام کو پہچان, جس کا امام سے رابطہ ہو گیا. ایک بہت عالم دین مسجد جمکران میں, ان کو ایک خوشبو آتی تھی. پھر کم کے قریب, حرم کے قریب بی بی کے ایک چھوٹی سی دکان تھی, کس کی؟ عطار کی, جو خوشبوئیں بیچتا تھا, عطر. اور اس شخص کے بارے میں مشہور تھا کہ وہ اتنا نیک ہے
کہ امام سے اس کی ملاقات ہوتی ہے اور وہ عالم دین ہے، وہ کہتے ہیں میں اس کی گواہی دیتا ہوں. کیوں؟ کیونکہ جو خوشبو عطر کی اس کی دکان سے آتی تھی وہی خوشبو مجھے مسجد سے آتی تھی. یعنی امام اس کی دکان میں آتے تھے اور عطر بھی لے کے جاتے تھے. امام رابطہ، کربلا رابطہ ہے. کیسے آپ آج پوری دنیا غازی عباس کا ذکر کر رہی ہے، کیسا رابطہ ہے کہ آپ جناب غازی عباس کی بارگاہ میں آتے ہیں، آپ کو کیا یاد آتا ہے؟ خدا. اور کیسا کام کیا حضرت عباس نے کہ کربلا کی تصویر، اگر کہیں کربلا کی تصویر لگی بھی ہو تو کربلا کی تصویر پوری نہیں ہوتی جب تک دونوں حرم نظر نہ آئے. کیا کیا؟ ایسا کیا کیا ہے کہ امام حسین اپنے لشکر کا سردار بنا رہے ہیں؟ یہ آسان بات ہے. چوتھے امام، امام زین العابدین علیہ السلام صلی اللہ علیہ وسلم، امام ارشاد فرماتے ہیں کہ قیامت میں جب تمام شہداء کو حضرت عباس کا مقام دکھایا جائے گا نا تو سب غبطے کھائیں گے، رشک کھائیں گے. کیا مقام ہے! خوب مقام کس چیز کی وجہ سے ملا؟ کیا چیز ہے جناب عباس میں اتنا بڑا مرتبہ؟ ایک شہید کی والدہ بہت بڑے عالم دین کی خدمت میں تصویر لے کے بیٹھی ہوئی ہیں. انہوں نے دیکھا، ماں نے بولنا شروع کیا، کہا کہ یہ میرا بیٹا حضرت عباس کی نظر تھا. کہا نظر؟ کہا ہاں، میں مجلس میں بیٹھی ہوئی تھی، یہ 3 سال کا تھا، تو مجھے خبر آئی کہ موٹر سائیکل نے اس کو مار دیا ہے اور میرے کان میں آواز آئی کہ وہ مر گیا، مصطفیٰ مر گیا. میں مجلس میں بیٹھی ہوئی تھی، میں نے کہا غازی عباس میں آپ کی مجلس میں آئی ہوں، میرے بیٹے کو شفا دے دیں، میں اس بچے کو آپ کی نظر کروں گی، یہ آپ کا سرباز بنے گا. آج سے تقریباً کوئی 6-7 سال پہلے 9 محرم جو منسوب ہے، ہمارے 8 ہے، ادھر 9 محرم، 9 محرم کو ظہر سے پہلے حضرت زینب کا روزہ بچاتے ہوئے شہید ہو گیا. ماں نے کہا میں نے نظر ہی عباس کی ہوئی تھی، میں نے نظر ہی حضرت عباس کی. اور اسی دن، اور اس کی ویڈیو موجود ہے ہاں یوٹیوب پہ، کہ وہ نوحہ سن رہا ہے اور ماتم کر رہا ہے اور کہہ رہا ہے 9 محرم میں حضرت عباس کے پاس جا رہا ہوں. یہ عالم کوئی اور ہے، ہم تو اسی مادے میں پھنسے ہوئے ہیں. مولانا صاحب غازی عباس سے مانگیں، خدا سے مانگیں، کیا کریں؟ کیا ہے یہ؟ جو اپنا سب کچھ خدا کو دے دے خدا اسے باب الحوائج بنا دیتا ہے. مانگے آپ لوگوں، دینا خدا نے ہے، لیکن خدا کی مرضی ہے، ان کے ذریعے سے دے رہا ہے، ان کے ذریعے سے دے رہا ہے. آپ لینے والے بنے، ان کے دینے میں کوئی کمی نہیں ہے. سلام ہو اس ماں پر جس نے اپنے 4 بیٹوں کی پرورش حسین کے لیے کی تھی. امام علی علیہ السلام نے اپنے بھائی سے کہا کہ مجھے ایسے گھرانے میں شادی کرنی ہے جو گھرانہ شجاعت اور بہادری کا مظہر ہو. ایسے گھرانے میں مولا نے شادی کی. کیوں؟ تاکہ عباس جیسا شجاع فرزند پیدا ہو سکے. عباس، جناب عباس کا ایک معروف خطبہ ہے، بعض لوگوں نے اس کو مختلف کتابوں میں نقل کیا ہے. اس کا ایک حصہ کہ جب مکہ سے نکل رہے تھے تو مکہ میں حضرت عباس نے خطبہ دیا. کچھ جملے آپ کی خدمت میں فرماتے ہیں کہ جب تک میں زندہ ہوں تم میرے مولا کو کچھ نہیں کر سکتے.
اور فرماتے ہیں کہ اگر میرے مولا کا حکم نہ ہوتا اور خدائے رحمان کی بھی یہی خواہش نہ ہوتی تو میں تمہارے اوپر ایسے آتا جیسے ایک شکاری باز چڑیوں کے گھونسلوں پہ آتا ہے. لیکن جناب عباس کو اجازت نہیں ملی. عباس خیمے لگا دو. خیمے لگ گئے. عباس خیمے ہٹا دو. عباس نے پوچھا نہیں, کوئی سوال نہیں پوچھا. جو امام فرما رہے ہیں جناب عباس کر رہے ہیں. شام غریبہ خیموں میں شمع کو گل کر دیا. جس نے جانا ہے چلا جائے, میری طرف سے آزاد ہے. شمع روشن کرو, شمع روشن. کوئی نہیں گیا. پھر شمع بجھائی. 3 دفعہ شمع کو بجھایا گیا. 3 دفعہ اسے روشن کیا, دوبارہ جلایا. تینوں دفعہ امام حسین نے کسی کا نام نہیں لیا سوائے عباس کے. کیوں؟ امام حسین جانتے تھے سب چلے جائیں گے, عباس نہیں جائے گا. ہاں آزاداران محترم, ابھی شبیہ علم برآمد ہوگا. روز عاشور سب بکھر گیا. جناب عباس آئے, مولا اجازت ہے جنگ کی؟ کہا نہیں عباس, آپ ہمارے لشکر کے سردار ہیں. حضرت عباس نے مڑ کر دیکھا, کہا مولا لشکر کہاں ہے؟ عباس اجازت نہیں. چھوٹی سی بچی چچا کی خدمت میں, چچا بھائی علی اصغر پیاسا ہے, بچے پیاسے ہیں, پانی. کہا بیٹا بابا سے اجازت لے دو. بچی گئی ہوگی, بابا سے اجازت لی ہوگی. بیان کرتے ہیں علماء کہ امام نے فرمایا ہوگا بیٹی آپ کو اپنے بھائی کے پیاس کی فکر ہے, میرا بھائی گیا تو واپس نہیں آئے گا. میرا بھائی گیا, غریب ہو گیا ہے نا حسین, کوئی ہے ہی نہیں. صبر تھوڑا, مصائب پڑھنے دے, پتہ نہیں کب زندہ آخری مصائب ہو زندگی کے. اسی مولا کے غم میں مر جائیں اور کیا چاہیے انسان کو. اٹھایا جائے تو لوگ یہی کہیں قیامت میں عباس کی مصیبت پہ رویا تھا. غربت ہے نا, بھائی تو رہ گیا اور ہے کیا. اجازت ملی, مشکیزہ اٹھانے خیموں میں گئے. کون سا خیمہ؟ وہ خیمہ جس میں مشکیزے رکھے جاتے تھے. اب جو منظر جناب عباس نے دیکھا کلیجہ پھٹ گیا, کیونکہ جہاں مشکیزے رکھے جاتے تھے وہاں کسی زمانے میں پانی ہوگا, اور اس پانی کی وجہ سے وہ زمین نم ہوگی. نم جب پانی ہوگا, نہ جانے کب پانی تھا, لیکن بچے اپنے پیراہنوں کو اٹھا کر اپنے سینوں کو ریت پہ لگا کے بیٹھے ہوئے ہیں, شاید کچھ ٹھنڈک مل جائے. تو غربت آل رسول ہے. اٹھایا مشکیزہ, چل دیے. روک نہ سکا کوئی حیدر کرار کے بیٹے کو. کئی لوگوں کو جہنم واصل کرتے ہوئے پانی تک پہنچ گئے. مشکیزہ بھرا, پانی کو ہاتھ میں اٹھایا. 21 رمضان کی رات بابا کی وصیت یاد آ گئی. عباس پانی تک پہنچ جاؤ گے, مگر یاد رکھنا حسین پیاسا ہوگا. پانی کو پانی پہ مار دیا.
مشکیزہ علم اٹھایا، بس عباس کی سواری چلنا شروع ہوئی۔ اب بلند ہو کے دیکھ رہے خیمے کتنی دور رہ گئے ہیں۔ دشمن نے کہا کہ روکو عباس کو، ایک وار آیا دایاں بازو شہید ہوا، دوسرا وار بایاں بازو شہید ہوا۔ اپنے وجود میں مشکیزہ اور علم دبائے عباس اٹھ اٹھ کے دیکھتا ہے کہ بچے پیاسے ہیں، امید سے ہیں، عباس با وفا کو بھیجا ہے میں خیموں میں پہنچ جاؤں۔ ہاں عزیزان محترم، دشمن نے دیکھا یہ کون سی طاقت ہے جو عباس کو لے کر جا رہی ہے۔ ایک تیر آیا، مشکیزے پہ لگا، پانی بہنا شروع ہوا، عباس کی امید بہ گئی۔ خیموں کے بجائے گھوڑے نے رخ موڑ لیا، ایک تیر عباس کی آنکھ پر آیا، بازو نہیں ہے، تیر کیسے نکلے؟ اپنے زانوؤں میں تیر کو نکالنا چاہا، ایک گرز آیا، مجھے نہیں پتا جس کے بازو نہ ہو وہ زمین پہ کیسے آتا ہے، بس آ گیا، بس یہی کلام کیا، بھیا میرے مولا میرا سلام ہو۔ بس عزیزان محترم آخری مرحلہ ہے۔ میرے چوتھے امام فرماتے ہیں میں نے اپنے بابا کو میدان کربلا میں دیکھا، جیسے ہی چچا عباس گرے میرے بابا نے اپنی کمر کو پکڑا اور کہا ان کسارا ظہری، میری کمر ٹوٹ گئی، میری کمر ٹوٹ گئی۔ ہاں عزیزان محترم، جب کوئی اور گرتا تھا تو میرے مولا بڑی تیزی سے جاتے تھے، کیوں؟ کیونکہ خیموں کی حفاظت عباس کرتا تھا، مگر جب عباس نے بلایا، ایک نگاہ عباس کی طرف ہے، ایک نگاہ خیموں کی طرف ہے، نہ جانے کیسے میرا مولا حسین پہنچا، اپنے بھائی کے سر کو اپنے زانوں پہ رکھا۔ خدا آپ کو اس کا اجر دے، گریا کر لیں۔ ام البنین سے کچھ چاہتے ہو گریا کرو۔ وہ جسے خبر ملی نا مدینہ میں جب بشیر نے ندا دی حسین مارے گئے، حسین مارے گئے، ام البنین نے کہا کیا کہہ رہے ہو؟ کہا حسین مارے گئے۔ کہا عباس کہاں تھا؟ کہا عباس بھی مارے گئے۔ کہا یہ بتاؤ مجھے پہلے عباس مارے گئے یا حسین؟ سر زانوں پہ رکھا، خون کو صاف کیا، نہ جانے کیا گفتگو ہوئی۔ ایک عالم دین کہتے ہیں جناب عباس نے کبھی بھائی نہیں کہا، مولا کہا، لیکن جیسے ہی سر زانوں پہ آیا نا جناب عباس نے کہا بھائی حسین۔ مولا نے کہا عباس کیا ہوا بھائی؟ کہا جب میں گھوڑے سے گر رہا تھا نا تو ماں زہرا نے مجھے کہا میرے بیٹے بیٹے عباس۔ بس عزیزان محترم، بس علم برآمد ہونے والا ہے، بس نہیں پتا عباس کے بدن کو وہیں چھوڑ دیا، چھوڑ دیا۔ کیوں چھوڑ دیا؟ کیوں چھوڑ دیا؟ ایک عالم دین سرداب میں اترے حضرت عباس کے حرم میں، ایک حرم بنانے والا ساتھ اترا، نیچے اترا، حضرت عباس کے مرقد کو دیکھتا ہے، اس آیت اللہ کی شکل کو دیکھتا ہے، پھر نیچے دیکھتا ہے، پھر اوپر۔ کہا کیا دیکھ رہے ہو؟ کہا میں نے سنا تھا کہ عباس جب گھوڑے پر بیٹھتے تھے تو قد اتنا بلند تھا کہ ٹانگیں زمین پہ ٹکراتی تھیں، مگر یہ قبر تو بڑی چھوٹی سی ہے۔ کہا جو ملا تھا اسے دفنا دیا، تبھی لے کر نہیں آئے، بس علم اٹھایا، خیموں کی طرف آئے، بچے دیکھ رہے ہیں چچا عباس آ رہے ہیں، چھوٹی بچی کہہ رہی ہے بچوں پریشان نہ ہو پانی آنے والا ہے۔ اب بچی نے کیا دیکھا؟ علم بابا کے ہاتھ میں۔ کہا بابا چچا عباس، کہا بیٹا چچا عباس نہر کنارے رہ گئے۔